القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وخرج منه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على النبي الأمي صلی اللہ علی النبی الکریم. بزرگوں، قرآن کریم کی تکمیل کی مجلس ہے جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قرآن سے برکت حاصل کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کی ذات سے نکلا ہے، اللہ کا کلام ہے. بزرگوں، ہم ایک چیز میں ایک اعتبار سے اللہ کی صفت کے ساتھ شریک ہیں، اس اعتبار سے کہ قرآن اللہ نے پڑھا ہے، فرشتے نے سنا ہے، حضرت جبرائیل امین نے پہنچایا ہے. آپ کو تعجب ہوگا سن کر، حدیث میں یہ آتا ہے کہ فرشتے سوائے حضرت جبرائیل کے کوئی قرآن پڑھ نہیں سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کی خصوصیت بیان فرمائی ہے کہ یہ اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے. آپ دیکھیں، اسی لیے فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے قرآن پڑھ نہیں سکتے، قرآن سنتے ہیں. ہم نے جو قرآن پڑھا آپ نے سنا، آپ کے ساتھ فرشتوں نے سنا ہے. یہ انسان کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مقام عطا فرمایا جو مقام فرشتوں کو بھی عطا نہیں فرمایا، کہ فرشتے قرآن قرآن سنتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے، اور جو جتنا اچھا پڑھتا ہے فرشتے اتنا قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. اس لیے حدیث میں کہا گیا کہ قرآن سے برکت حاصل کرو. لیکن قرآن سے برکت حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان میں سن لیا، پڑھ لیا، رکھ دیا. ابھی ایک کام ہوا ہے، ابھی 2 کام باقی ہیں. اس کو سمجھنا بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن پڑھ کر سنایا نہیں، سمجھایا بھی ہے. اور اگر آپ نے سمجھا نہیں تو قرآن کا حق ادا کرنے والے نہیں کہلائیں گے. قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، تیسرا نمبر آتا ہے عمل کرنا. قرآن کے مطابق اگر زندگی نہیں ہوگی، بزرگوں، قرآن کا حق ادا نہیں ہوگا. یہ مبارک رابطے ہیں، آپ کم از کم اس میں تہیہ کریں کہ ہم قرآن پڑھیں گے بھی، سمجھیں گے بھی اور عمل بھی کریں گے. یہ نہیں کہ اس کو صرف رمضان کی راتوں کے ساتھ یا رمضان کے ساتھ خاص کر دیا جائے. بزرگوں، یہ اس قرآن کی توہین شمار ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایسا لگتا ہے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ مذاق بنایا ہوا ہے. بتائیے، آج جتنے لوگ ہیں کل بھی اتنے ہی رہنے چاہیے، کل بھی اتنے رہنے چاہیے تھے. کیا اللہ کی رحمتیں چند راتوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ چند راتوں میں اللہ کی رحمتیں زیادہ متوجہ ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور راتوں میں اللہ کے غصے کو دعوت دی جائے. یا جس طرح کا ماحول بنایا گیا کہ عبادتوں کو چند راتوں کے ساتھ خاص کیا جائے، یہ اللہ کی رحمت کو غصہ دلانے والی باتیں ہیں. بزرگوں، ان باتوں سے سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی بہت غفور الرحیم ہے، اتنے غفور الرحیم ہیں. ایک ہی حدیث آج پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ کے ہاں ایک آنکھ کی پلک پر لگا ہوا آنکھ پر آنسو کا قطرہ اللہ کے ہاں اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب سفارش کرنے والے تمام سفارش کر چکے ہوں گے، قرآن سفارش کر چکا ہوگا، اللہ کے نبی سفارش کر چکے ہوں گے، جہنم میں ایک آدمی لے جایا جا رہا ہوگا، اسی دوران اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور وہ آنکھ کا بال گواہی دے گا کہ اللہ آپ اس کو جہنم میں نہیں داخل کر سکتے، اس لیے کہ یہ آپ کے خوف میں آنکھ سے نکلا تھا اور میں تر ہوا تھا، اور آپ کے ہاں آنکھ سے گرنے والے آنسوؤں کی بڑی قدر ہے۔ اور کس طرح قدر ہے اس کو اگر آپ مثال سے سمجھیں، دیکھیے ہمارے ہاں جو چیزیں باہر سے آتی ہیں ان کی ہمارے ہاں بڑی قدر ہوتی ہے، ایک ہندوستان کی چیز ہے، ایک اس کے مقابلے میں باہر کی چیز ہے، آپ کہیں گے امپورٹ ہے، باہر سے آیا ہوا ہے، بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بزرگوں، اللہ کے ہاں، اللہ کے دربار میں، جنت میں سب کچھ ہے، غم کا کوئی آنسو نہیں ہے، لیکن جب دنیا سے اللہ کی یاد میں نکلنے والا آنسو اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ آؤ اس کو لو، بڑی قدر کے ساتھ لو، اس لیے کہ میری جنت میں آنسوؤں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے بزرگوں، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ایک موقع ملا ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم کس ذات سے مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، اس بات پر توجہ دیں، کس ذات سے مانگ رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری مانگ کو پورا نہ کیا جائے گا، اللہ کا وعدہ ہے، ہم نے قرآن کریم میں پڑھا ہے، اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مانگو، مجھے مانگنا تمہارا بڑا پسند آتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے پڑھا تھا اور کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دعا اور دعا کی قبولیت کا وعدہ صرف اس امت محمدیہ کو عطا ہوا۔ اس امت سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ان انبیاء کو یہ مقام حاصل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں سے کہا تھا کہ تم دعا کرو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ امتیوں سے نہیں تھا۔ یہ میری اور آپ کی خصوصیت ہے، اور یہ خصوصیت ہمیں حاصل ہوئی آقا نامدار سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے کہ اللہ نے آپ کی امت کو یہ شرف عطا فرمایا کہ جو دعا مانگی جائے گی اللہ کا وعدہ ہے قبول فرمائیں گے۔ بزرگوں، رمضان میں دعا کی قبولیت کا ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے دل سے کینہ کو نکالیں، حسد کو نکالیں، آپ اپنے بھائی کے متعلق اچھے جذبات رکھیں۔ آپ جانیں اللہ کے نبی نے وعدہ فرمایا ہے جو اپنے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو ختم کرتے ہوئے دوسرے کو اپنا حق دے دے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آ جانا جنت میں، مجھ سے آ کر جنت میں ایک اپنا محل لے لینا، اس لیے کہ حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑنا بڑا مشکل امر ہوتا ہے۔ اور یہ ان مخصوص راتوں میں جو لوگ کینہ رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، سب سے پہلے دعا کرنے سے پہلے ہم یہ کہیں گے کہ آپ اپنے دل میں یہ ارادہ رکھ لیں، ہر ایک کے حق میں، ہر ایک فرد کے حق میں، چاہے اس نے ہمارا برا کیا ہو، ہمارے اس کے تحت جذبات نیک رہنے چاہیے تو دعائیں قبول ہوں گی۔ اور دوسری بات، آپ نے اگر کسی کا حق لے رکھا ہو، آپ دعا کرتے رہیں، دوسروں کا حق کھا کر بیٹھ کر
آپ دعائیں کرتے رہیں، دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ 2-3 باتیں ہیں، آپ دل میں ارادہ کر لیں، کسی سے ابھی کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن اپنے متعلق کو بتا دیں کہ میرا حق ہے، تمہارا حق ہے، میں ادا کروں گا، اور میں نے تمہارا حق جو میرے اوپر آتا ہے میں ادا کرنے والا ہوں۔ اسی طرح سے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں انشاءاللہ معافی مانگوں گا، ورنہ بزرگوں ایسی ایک آدھ رات نہیں، بہت سی راتیں آئیں گی اگر آپ کے دل میں مسلمانوں کے تحت اچھے جذبات نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دعائیں ہمارے حلق سے اوپر تک نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سے ہمارا رشتہ مضبوط فرمائے۔ بزرگوں کا معمول یہ ہے کہ دعاؤں کے وقت، چونکہ اللہ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، تو ان ناموں سے دعا کیا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں سے دعا کیا کرو۔ تو ہم اللہ کے صفاتی نام بھی بولیں گے، اس میں ایک اللہ کا ذاتی نام ہے یا اللہ، آپ اس کو بھی دہرائیں گے۔ تو اللہ کے ذاتی اور صفاتی نام کے بعد جو دعا کی جاتی ہے، قرآن کریم کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور یہ 2 اعتبار سے دعا کی مجلس بھی ہو جاتی ہے اور ذکر کی بھی مجلس ہو جاتی ہے۔ آپ سب سے پہلے مراقبہ کریں کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو رہی ہے، یہ خادم دعا کرنے والا دعا کر رہا ہے، ہم سب آمین کہہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں، اور جب ہماری آمین فرشتوں کی آمین کی موافقت میں ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ سب سے پہلے میں آپ کے خادم ہونے کی حیثیت سے آپ سب سے معافی مانگتا ہوں کہ اگر کسی سے میں نے اپنی طرف سے جانے انجانے میں، جان کر یا بوجھ کر کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، اشارتاً، کنایتاً، دلالتاً، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ آپ بھی یہ عہد کریں کہ اگر ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرمائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو دعائیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو انشاءاللہ ضرور قبول کرنے والے ہیں۔ پہلے ہم اسماء الحسنی پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ مناجات کے الفاظ ہوں گے اور پھر دعا ہوگی۔ آپ جب بھی اللہ کا کوئی صفاتی نام آئے تو اللہ اللہ اپنے دل میں کہیں۔ انشاءاللہ یہ ذکر اللہ کی بھی مجلس ہے اور دعا کی بھی مجلس ہے، اللہ قبول فرمائے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الرحمن يا الله، الرحيم يا الله، الملك يا الله، القدوس يا الله، السلام يا الله، المؤمن يا الله، المهيمن يا الله، العزيز يا الله، الجبار يا الله، المتكبر يا الله، الخالق يا الله، البارئ يا الله، المصور يا الله، الغفار يا الله، القهار يا الله، الوهاب يا الله، الرزاق يا الله، الفتاح يا الله، الحكيم يا الله، القابض يا الله، الباسط يا الله، الخافض يا الله، الرافع يا الله، المعز يا الله، المذل يا الله، السميع يا الله، البصير يا الله، الحكم يا الله، العدل يا الله، اللطيف يا الله، الخبير يا الله، الحليم يا الله،
العظيم يا الله الغفور يا الله يا الله العلي يا الله الكبير يا الله الحفيظ يا الله المقيت يا الله الحسيب يا الله الجليل يا الله الكريم يا الله الكريم يا الله الكريم يا الله المجيب يا الله الواسع يا الله الحكم يا الله الودود يا الله المجيد يا الله الباعث يا الله الشهيد يا الله الحق يا الله القوي يا الله المتين يا الله الملك يا الله الحميد يا الله المحصي يا الله المبدئ يا الله المعيد يا الله المحيي يا الله المميت يا الله يا الله يا الله القيوم يا الله الواحد يا الله الماجد يا الله الواحد يا الله الأحد يا الله الصمد يا الله القادر يا الله المقتدر يا الله المقدم يا الله المؤخر يا الله يا الله يا الله الأول يا الله الآخر يا الله القاهر يا الله القاهر يا الله الوالي يا الله المتعالي يا الله البر يا الله التواب يا الله المنتقم يا الله العدل يا العفو يا الله الرؤوف يا الله مالك يا الله مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله المقسط يا الله الجامع يا الله الغني يا الله المغني يا الله المانع يا الله الضار يا الله النافع يا الله النور يا الله الهادي يا الله البديع يا الله الباقي يا الله الوارث يا الله الرشيد يا الله الصبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله मेरे दाता ए मेरे मालिक ए मेरे मौला ए मेरे वाली शहंशाह दो आलम तू ही है सबसे तेरी सरकार है आली शान तेरी हर आन नहीं है गाहे जमाली गाहे जलाली वो भी अजब खुशबख्त है यार जिसने कल्ब में तेरी याद बसाली शुगल मेरा बस अब तो इलाही शाम व सहर हो अल्लाह 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 लेटे बैठे चलते फिरते आठ पहर हो अल्लाह 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 कस्ब दुनिया ही में रहा में दीन की दौलत कुछ न कमाई कस्ब दुनिया ही में रहा में दीन की दौलत कुछ न कमाई वक्त यूं ही बेकार गुजारा बहुत यूं ही गफलत में गवाई मैं सबसे मैं ही बुरा हूँ खल्क़ में सबसे मैं ही बुरा हूँ कोई नहीं है मुझ में बड़ाई खल्क़ में सबसे मैं ही बुरा हूँ खल्क़ में सबसे
میں ہی برا ہوں، کوئی نہیں ہے مجھ میں بھلائی، مجھ سا کوئی بدکار نہ ہو، مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا، مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا، مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا، کون سی کینا میں نے برائی، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ 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 اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو، اللہ 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 اللہ، ذکر کی اب توفیق ہو یا رب، کام کیتا یہ ناکام ہو تیرا، قلب میں ہر دم یاد ہو تیری، لب پہ ہمیشہ نام ہو تیرا، تجھ سے بہت رہتا ہے گریزاں، اب دل وحشی مقام ہو میرا، مجھ کو اب استقلال عطا کر، پختہ اب بس یہ کام ہو میرا، شغل میرا اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ 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 اللہ، نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے، نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے، اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ، پنجرے غم سے مجھ کو چھڑا لے، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، سن میرے نالے، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، اپنا بنا لے 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 اپنا بنا لے، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ 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 اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو، اللہ 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 اللہ، یار رہے یا رب تو میرا، میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس دادا میں آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، اب تو رہے بس دادا میں آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب تیرے زیر نگیں،
جنوں انس و نور و ملائک عرش و کرسی چرخ و زمین کون و مقام لائق سجدہ تیرے سوا ہے نور مبین کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس آدم آخر ورد زبان میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرا دادا بن کر میں کسی کا دست نگر شان نہ ہوں بندہ معلوم سر نہ بنوں میں طالب عز و جان نہ ہوں اور راہ پہ تیری پڑھ کے قیامت تک میں کبھی بیران نہ ہوں اور چین نہ لوں میں جب تک راز وحدت سے آگاہ نہ ہوں اب تو رہے بس دادا میں آخر ورد زبان میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 یاد میں تیری سب کو بھلا دوں یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی تجھ کو یاد رہے تجھ پر سب بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے اور سب خوشیوں کو آگ لگا دوں سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے اور سب کو نظر سے اپنی گرا دوں سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بس قدم آخر ورد زبان میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى لك الحمد ملء السماوات والأرض ملء ما شاء من شئت من شيء بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن سائر أهل بيت رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين
اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من خير أو عمل. اللهم اجعل خير عمرنا آخر وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا ولي الإسلام وأهله. ثبتنا بها حتى نلقاك. اللهم 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 إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم برحمتك وكرمك ومنك وجودك يا أكرم الأكرمين. اے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے اللہ ہیں. اے اللہ، آپ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں. اے اللہ، تیرے حقیر فقیر محتاج بندے ہیں. اے اللہ، بے کس ہیں. اے اللہ، تو نے عنایت فرمائی. اے اللہ، تو نے رحم فرمایا. رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا. اے اللہ، تعریف ادا کریں، جتنا تیرا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. اے اللہ، تو نے قرآن پڑھنے کی سعادت دی. اے اللہ، تیری ہمت کے بغیر، تیری مدد کے بغیر، تیری ہمت دلانے کے بغیر ہم نہیں پڑھ سکتے تھے. اے اللہ، آپ نے صحت دی، عافیت کا ماحول رکھا. اے اللہ، تیرا شکر ہے تو نے پڑھنے کی سننے کی توفیق دی. اے اللہ، جو کچھ غلطی ہوئی ہے وہ ہماری طرف سے. اے اللہ، جیسا کیسا پڑھا گیا، اے اللہ، تجھے کوئی تو پسند آئی ہوگی، تجھے پڑھوایا ہے، سنوایا ہے. اے اللہ، اس کو قبول بھی فرما. اے اللہ، اس کو قبول بھی فرما. کوئی تو تجھے ہماری ادا اچھی لگی ہوگی، تو نے اپنے در پہ بلایا. اے اللہ، دنیا والے بھی اس کو بلاتے ہیں جس سے کچھ تعلق ہوتا ہے، لینا ہوتا ہے. اے اللہ، تو بہت مہربان ہے. اے اللہ، تیری مہربانی کی انتہا نہیں ہے. اے اللہ، تجھے کچھ دینا تھا، تجھے کچھ دینا ہے، تجھے ہمیں بلایا ہے. اے اللہ، ہم آئے نہیں ہیں، تیری دعوت پر آئے. اے اللہ، کوئی اپنے گھر میں آئے ہوئے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. اے اللہ، نہیں لوٹاتا. اے اللہ، خالی ہاتھ کوئی نہیں لوٹاتا. تو دعاؤں کا دعا ہے، تیرے سے بڑا سخی کوئی نہیں. اے اللہ، سے بڑا سخی ہے میرا مولا. ہمارے ماننے میں کمی ہے، تیرے دینے میں کمی نہیں ہے. اے اللہ، آپ کی صحابت میں کمی نہیں ہے میرا مولا. میرا ایمان ہے، تیرے حبیب کا فرمان ہے کہ تمہارے ہاتھ نیچے نہیں آتے. اللہ تعالیٰ اس سے پہلے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں. اللہ، کیسا بھی پڑھا گیا، کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں، تیری عنایت ہے. اللہ بھی اس کو ایسے ہی قبول کر لیتا. اللہ، یہ منہ اور بڑی بات، اس کا ثواب میرے آقا و مولا، ہم سب کے محبوب و مکرم، دنیا کے تاجدار، آمنہ کے دلالے، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور کو اے اللہ اس کے ایک ایک لفظ کا ثواب پہنچا دے. اے اللہ، دنیا آج پہنچا رہی ہوگی، اس کی لائن میں ہمارا بھی پہنچا دے. اے اللہ، میرے حبیب ہمارے نام لے کر گئے، ان بندوں نے کی طرف سے آیا ہے. اے اللہ، ہماری خوش قسمتی ہو جائے گی. اس کو ایسے ہی ہمارے حبیب کی خدمت میں پیش فرما دیں. اے اللہ، آپ کے واسطے سے تمام صحابہ کرام
تمام تابعین، خلفائے راشدین، اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس کا ثواب پہنچا۔ اے اللہ آپ کے بزرگوں کے واسطے سے، آپ کے حبیب کے واسطے سے اے اللہ اولیاء اللہ کو اس کا ثواب پہنچا، بزرگان دین کو پہنچا۔ اے اللہ خاص طور پر ہمارے مشائخ کو، اکابر کو اے اللہ اس کا ثواب پہنچا۔ اے اللہ حق تو نہیں ہم سے ادا ہوا، پھر بھی تجھ سے دعا کر رہے تو اس کا ثواب اس امت کے ایک ایک مرحوم کو پہنچا دے۔ اے اللہ خاص طور پر اس مجمع میں جس کے عزیز اقربا، ماں، بھائی، باپ، بیٹا، اولاد، رشتہ دار، اعزاء، اقربا، کسی کی ماں تیرے پاس ہے اللہ، وہ یہ دعا کر رہا ہوگا آج میری ماں کی بھی مغفرت فرما، اللہ ان کی بھی والدہ کی مغفرت فرما، کوئی اپنے باپ کے لیے مانگ رہا ہوگا اللہ اس کے لیے بھی مغفرت فرما، اے اللہ کوئی اپنی، اے اللہ کوئی اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کر رہا ہوگا اے اللہ تو ہر ایک کی جس کے بھی اعزاء اقربا رخصت ہو چکے ہیں اللہ، یہ تھوڑا سا ثواب ہے اللہ، یہ جو کچھ پڑھا گیا آپ اپنی شان کے اعتبار سے اے اللہ بہت زیادہ کر ہم سب کو عطا فرما، ہمارے پڑھنے میں کبھی ہے، تیرا قبول کرنے میں کبھی نہیں اللہ، قبول کرنے میں کمی نہیں ہے اللہ، تو کہہ دے میرے بندوں کی طرف سے میں قبول کرتا ہوں، ہمارا دل ہو جائے اے اللہ سارے رمضان کے اے اللہ اگر اب بھی قبول نہیں ہوگا ہمارا تراویح میں ہو جائے اے اللہ، رمضان میں پورے دن اے اللہ اگر ختم ہوگا اے اللہ بیکار ہو جائے گا اگر تو نے آج قبول اللہ، ہمارے سننے والے دن بھر محنت کر کے آتے تھے، تیری محبت میں کھڑے رہتے تھے اے اللہ تو ان کی کھڑے رہنے کو قبول کر اللہ، یہ دن بھر کے تھکے ہوئے تیرے دربار میں آتے تھے اللہ، ان کی آنکھیں کو قبول کرنا، مل جل کر بیٹھنے کو قبول کرنا اللہ، ان کے قرآن سننے کو قبول کرنا، میرے سے جیسا اللہ مجھے معاف اے اللہ، ہو سکتا ہے ہماری خطاؤں کی وجہ سے ہمارے علاقے کا ماحول اچھا بنا دے اللہ، ہماریوں میں محبت پیدا ہو، ہماریوں میں محبت پیدا ہو اللہ، ہماری اس مسجد کو مسجد نبوی کا نمونہ بنا دے اللہ، ہمارے دلوں کو بھائیوں کی طرح جوڑ دے اللہ، کینہ کو، کپٹ کو، حسد کو، جلن کو، غیبت کو نکال دے اللہ، اے اللہ ہمارے دلوں کو ایسے جوڑ دے جیسے تو نے صحابہ کے دلوں کو جوڑا تھا اللہ، اے اللہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا دے اللہ، اے اللہ جو برائی کرنا چاہتے ہیں اللہ تو انہیں کی ہدایت دے دے اے اللہ، ایسی کوئی ہم سے خطا نہ ہو، دشمن ایسے کہ ان کی عید کو موقع دے مسلمان تماشا کر رہا ہے اللہ، اے اللہ اس طرح کی حرکتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ، اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، کپڑا پہناتے ہیں اللہ، جو بھی جس بیمار ہے اللہ تو شفا دینے والا میرے مولا، ہمارے اعزاء اقربا بزرگوں میں سے جو بھی بیمار ہے اللہ تو سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما اے اللہ، کوئی بیماری آپ کے لیے لا علاج نہیں ہے اے اللہ، کوئی بیماری آپ کے لیے لا علاج نہیں ہے اے اللہ، دنیا والوں نے جن کو لا علاج کہا تو علاج دے سکتا ہے اللہ، تو حکیم ہے اللہ، تو طبیب ہے اللہ، اے اللہ تو شفا دینے والا ہے اے اللہ، تو ہر بیمار کو شفا عطا فرما اے اللہ، ہر ایک کے گھر میں آنے والے دنوں میں عید کا سا سما ہو اے اللہ، کوئی گھر میں غم
کا ماحول نہ ہو اے اللہ، یہ مسلمانوں کی خوشی ہے اللہ، سب کے گھروں میں خوشیوں کا سما بنا دے اے اللہ، عالم اسلام کی حفاظت فرما اے اللہ، بیت المقدس کی حفاظت فرما اے اللہ، تمام امت مسلمہ کو ایک جان ہو کر ظالموں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، حرمین کی حفاظت فرما اے اللہ، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما اے اللہ، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی بنا اے اللہ، ہمیں متقیوں کا امام بنا اے اللہ، جس دن اے اللہ ہم تیرے دربار میں آئے ہیں وہ زندگی کا سب سے بہترین دن ہو اے اللہ، زندگی کا سب سے بہترین لمحہ ہماری زندگی کا آخری لمحہ ہو، اس سے بہتر کوئی لمحہ نہ ہو اے اللہ، دنوں میں سب سے اچھا دن وہ جس دن آپ سے ملاقات ہو اے اللہ، تیرے حبیب سے ملاقات ہو اے اللہ، ہمارا شرمندہ نہ کریے گا اے اللہ، ہمارے چہروں کو سیاہ ہونے سے بچائیے گا اے اللہ، ہمارے چہروں کو سفید فرما دیجیے گا اے اللہ، بہت سے لوگوں نے دور سے دراز سے قریب سے پاس سے سب لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اس امید پر آپ کا دربار پورا ہوا ہے، آج ہر ایک کے لیے معافی کا اعلان ہے اے اللہ، آپ یہی کہتے ہیں جس طرح حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جاؤ آج عام معافی ہے اے اللہ، ہم سب کا کام بن جائے گا، ہماری مغفرت ہو جائے گی اے اللہ، جانے سے پہلے ہمارے دل کے غم کو ہلکا فرما دیجیے اللہ، ہر گندی عادتوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ، جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، نشے کے کاموں سے، زنا کے کاموں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما اے اللہ، ہماری حفاظت فرما، بچوں کی حفاظت فرما، جوانوں کی جوانی کی حفاظت فرما اے اللہ، امت مسلمہ کو اے اللہ ایمان پر استقامت عطا فرما اے اللہ، فتنہ ارتداد سے، مرتد ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ، مرتے دم تک ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما اے اللہ، ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما اے اللہ، جو بھی جس اعتبار سے دین کی خدمت کر رہا ہے اے اللہ، تو ان کی خدمتوں کو قبول فرما، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، درگاہوں کی، قبرستانوں کی اے اللہ حفاظت فرما، جو لوگ وہاں خدمت کرنے والے ہیں اے اللہ ان کو حوصلہ عطا فرما، ہمت عطا فرما اے اللہ، جب تیری طرف سے ہمت بنتی ہے اے اللہ، کسی اور کے ہمت دلانے کی ضرورت نہیں ہے، تو امت مسلمہ کی حفاظت کی ذمہ داری ہے اللہ، آپ ہمیں ذلیل نہ ہونے دیجیے اے اللہ، اس وقت لوگ ہمارے اوپر ہنستے ہیں ہمارے اعمال بد کی وجہ سے اے اللہ، پھر وہی عزت عطا فرما، وہی شہرت عطا فرما، وہی مقام عطا فرما جو ہمارے بڑوں کو عطا فرمایا تھا اے باری تعالیٰ، یہ مجمع دور سے قریب سے آیا ہے، کچھ تو امید لے کے آیا ہوگا تیری ذات سے ہم نا امید نہیں ہیں اے اللہ، تو ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے اے اللہ، جو ہماری خواہشات ہیں آپ اس کو بھی جانتے ہیں اے اللہ، اگر ہماری خواہشات ہماری مصلحت کے مطابق ہیں تو جلد از جلد عطا فرما اے اللہ، اگر ہماری خواہشات ہمارے اے اللہ مصلحت کے خلاف ہیں پھر مولا ناجائز خواہشات کی تمنا اور آرزو نکال دے اللہ، میں سمجھتا ہوں پورے مجمع کی تمنا ہوگی تو سب کو حج کے لیے بلا لے اے اللہ، کعبۃ اللہ کی حاضری ہر ایک کے لیے مقدر فرما اے اللہ، رسول اللہ کے در پر صلاۃ و سلام کے لیے ہم سب کو قبول فرما، بار بار حاضری کی سعادت وہاں نصیب فرما اے اللہ، ہمارے رسول خوش ہو جائیں گے، ہمارا چہرہ
رسول اللہ کے چہرے کی طرح بنا دے. جو چہرہ ہم کو پسند تھا اے اللہ ایسا لباس، ایسا چہرہ، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جماعتوں کی، جمعیتوں کی، خانقاہوں کی اے اللہ ان سب چیزوں کی حفاظت فرما. ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول پیدا فرما. یا الہ العالمین کچھ سے پھر عاجزی کے ساتھ درخواست کرتے ہیں اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما. جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما. اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ یہ آمین 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 کہہ رہے ہیں. فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہم سب کی آمین کو اے اللہ شامل فرما دے. اے اللہ اے بہترین عطا کرنے والے اے اللہ اپنے علاوہ کسی کی محتاجی نہ نصیب فرمائیے گا. اے اللہ صرف تیرے محتاج بندے بن کر اے اللہ زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما. اتنا مبارک مہینہ اے اللہ یہ گزر گیا ہم سے ناقدری ہوئی ہے. اے اللہ روزے میں ناقدری ہوئی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے. معاف کر دے اللہ، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے. اگر آپ نے معاف نہ فرمایا اے اللہ اللہ کی بھی لعنت پڑے گی، فرشتوں کی بھی لعنت پڑے گی، حبیب کی بھی لعنت پڑے گی. اے اللہ اس گستاخی سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ اگر اب تک نہ کرا پائے ہوں اب ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کو اے اللہ نمازی بنا دے. مسجد سے جوڑ دے اللہ، مسجد سے جوڑ دے، قرآن سے جوڑ دے، سنت سے جوڑ دے. اللہ اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہو گئے ہیں، شادی کے لائق ہیں، جائز اور مناسب رشتے نہیں آتے اے اللہ تو ہر ایک کا جوڑا پیدا کرنے والا ہے. اللہ ان بچوں کا بھی مناسب اور جائز رشتے تجویز فرما دے. یا الہ العالمین نکاح کو آسان فرما دے. اللہ ان کی وجہ سے جوان بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ جہیز کی لعنت سے اس امت سے اللہ اس نحوست کو ختم فرما. نکاح کو آسان کرنے کی توفیق مرحمت فرما. اے اللہ ہمارے اساتذہ کو جنہوں نے قرآن پڑھایا ہے اے اللہ بہترین بدلہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے ان سامعین کو بہترین بدلہ عطا فرما. اے اللہ خاص طور پر ہم جس مقام پر بیٹھے ہیں اے اللہ یہ ہمارے بزرگوں کی عطا ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا. اے اللہ ان کی روحوں کو اس کا بہترین ثواب عطا فرما. اے اللہ جنہوں نے اس محل کو بنایا ہے اے اللہ آج ان کی قبر کو محل بنا. ہمارے بس میں نہیں تھا، بزرگوں نے کیا ہے. اللہ ہمیں اس کو اے اللہ سنوارنے کی توفیق عطا فرما، حفاظت کی توفیق عطا فرما. مسجدوں کو اے اللہ ہم سب کو آباد کرنے والا بنا. قرآن سے، تعلیمی حلقوں سے اے اللہ ہمیں آباد کرنے والا بنا. یا الہ العالمین اے اللہ اس مجمع کے دلوں میں جو بھی کچھ آرزویں اور تمنا ہے تو سب کو جانتا ہے. اے اللہ ہر ایک کی جائز تمنا کو پورا فرما. ہماری آواز مستورات بھی سن رہی ہے اللہ ان کے دلوں میں بھی خواہشات ہیں اللہ، وہ بھی دور سے قریب سے آئی ہیں. جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی اے اللہ جو بھی دعاؤں کے محتاج ہیں اے اللہ ہماری ان دعاؤں میں ان سب کا حصہ شامل حال فرما. رسول اللہ نے جتنی شب قدر میں دعائیں مانگی ہیں اے اللہ ہم بھی وہ دعائیں مانگتے ہیں. اے اللہ جتنی بری باتوں سے رسول اللہ نے پناہ چاہیے ہم بھی چاہتے ہیں. اللہ ہمیں عطا فرما. مانگنا نہیں آیا تھا اے اللہ دل کے جذبات سے جو زبان پہ آئے اے اللہ مانگنا بھی نہیں آتا، زبان بھی نہیں ہے اے اللہ جو کچھ ہمارے میں مناسب سمجھتا ہے اللہ اس کے فیصلے تجویز فرما. اے اللہ ایمان پر حسن خاتمہ نصیب فرما. اے اللہ جب بھی موت آئے تو موت کو زندگی سے بہتر ہمارے لیے بنائیے. اے اللہ اچانک کے حادثات سے، اچانک کے واقعات سے اے اللہ ایسی بیماریوں سے جس سے لوگ گھبراتے ہیں اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے. ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہماری حفاظت فرمائیے.
ہماری اولاد کو بھی قرآن کریم تعلیمات سے جوڑ دے. یا اللہ کوئی گھر ایسا نہ ہو جہاں قرآن کی تعلیم نہ ہو, حدیث کی تعلیم نہ ہو. یا اللہ دیندار بنا, بے دین بننے سے حفاظت فرما. یا اللہ دین اور دنیا دونوں کی تعلیم عطا فرما. یا اللہ دین میں بھی آگے بڑھیں, دنیا میں بھی آگے بڑھیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير محمد وعلى آله.